وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں. یہ ہمیں عیش جو یہاں. ہیلو گائز، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ریئیکشن چینل. تو بھائی آج ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر اسرار احمد کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈین کے مسلمز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس ٹائم، وہ جو پریڈکشن کی تھی اور ہمارے آنے والے پاکستان میں کیا ہوگا. تو بہت پہلے پریڈکشن کر چکے ہیں اور سچ بھی ثابت ہو رہی ہے، چاہے وہاں ہو چاہے پاکستان میں ہو، دونوں میں ثابت ہو رہی ہے. تو کیا پریڈکشن کی تھی انہوں نے، تو چلیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. جو صورتحال ہے جان لیجئے. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے بیت رہی ہے. میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں پہ بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر، اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ. تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے کھاؤ. اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ. میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے. اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا، پھر بات ختم ہو گئی. میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گیا. وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں. یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہے، جو ہمیں آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے. اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گل چھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا. 4 پیسے ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو، تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے. اور میں نے شاید سنا ہے مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ. میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں، تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار. کئی لڑکیاں تھیں بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی. کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے. میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت. صاف جواب دیا. میں ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کائے کو پہنتے. تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ آج کے مسلمان نے میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقع پہن لیا. یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے. تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشیل فگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی. اور اب یہ چین ہے فسادات کی. کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہے. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے. اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ڈائلیما ہے. جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ذہن وہ پوری طریقے سے قائم. تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے. اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے. ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں. ذہناً انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور کریں گے بھی نہیں کبھی. اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق. جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد. اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ ہے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے. اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے. کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے. یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے. اگر صرف بات اس طریقے سے مقصد حاصل ہو جائے
تو خامخواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہ تو انہوں نے تقریباً سے 20 سال پہلے باتیں کی ہیں، اس سیم یار ہی کچھ آج پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. کوئی چھپی بات نہیں ہے اس میں. جو کچھ آج پاکستان میں مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے. اور جس طرح ہمارا جو فیس ہے ایک دنیا کو دکھایا جا رہا ہے نا، تو وہ بہت شرم آتی ہے یار. اور اس میں زیادہ تر قصور جو ہے نا ہمارے حکمرانوں کا ہے. جب حکمران سچا ہو نا، ایماندار ہو، تو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ہمیں کوئی ایسا لقب دے یا کوئی ایسا ٹیررسٹ یا دہشت گرد کے، کسی کی ہمت نہیں پڑتی. اور یہ دور ہم نے دیکھا تھا عمران خان کے دور میں، جب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پاکستان کے بارے میں کچھ ایسا کہنے کی. تو سلوٹ یار عمران خان کو، اس بندے کو. اور ہم تو چاہیں گے کہ یار وہ بندہ دوبارہ آئے یہاں پہ پاکستان میں، دوبارہ آئے، الیکشن کرے، جیتے. ہمارا تو یہی ہے کہ جلد جیل سے نکلے اور الیکشن جیتے. اور جو چینل پہ نئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.